बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 फरवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के सबसे बड़े मुखालिफ और सियासी जमात के सरबराह ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़कर एक सियासी जमात बनाई गई थी, उन्होंने ना सिर्फ पार्टी सरबराही छोड़ दी है बल्कि उन्होंने सियासत से भी हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार कर लिया और उन्होंने अवामी मैंडेट के सामने सर तस्लीम खम कर लिया। और इसी तरीके से एक और सियासी जमात और मजहबी जमात के सरबराह ने भी शिकस्त तस्लीम करते हुए इस्तीफ़ा दे दिया है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इहाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इहाता अदालत से मुलज़म की गिरफ़्तारी से हमेशा के लिए रोक दिया है। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब का ये फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपके सामने कुछ दिलचस्प तफसीलात रखने जा रहा हूँ। 24 हलकों में जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो जीतने वाले के मार्जिन से ज़्यादा मुस्तरद हुए हैं और ये एक अनोखा काम हुआ है 24 हलकों में कौमी असम्बली के। और ये कौमी असम्बली के 24 हलके हैं, सूबाई के तो अलग हैं। कौमी असम्बली के कम अज़ कम 24 हलकों में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद जीत के मार्जिन से ज़्यादा होने का इंकशाफ हुआ है रिपोर्ट में। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से गैर हतमी नताइज के जायज़े के बाद ये तफसीलात सामने आई हैं। जिन हलकों में ये मार्जिन सामने आए उनमें से 22 हलके पंजाब के हैं, जहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को हराया गया है वो उसके जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो ज़्यादा हैं और जिस मार्जिन से हराया गया है वो कम है। जैसा कि आगे मैं तफसील आपके सामने रखता हूँ। 22 हलके पंजाब के हैं जबकि एक हलका खैबर पख्तूनख्वा का और एक सिंध का है। इन 24 में से 13 हलकों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है, जबकि 5 हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और 2 हलकों में दीगर आज़ाद उम्मीदवारों ने भी वो कामयाब हुए हैं। कौमी असम्बली का हलका NA-11 शांगला, उसमें मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर इंजीनियर अमीर मुकाम ने 59,863 वोट लेकर PTI हमायत याफ्ता उम्मीदवार को 5,552 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी है। 5,552 वोटों के फ़र्क से वो जीता है, जबकि उस हलके में जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो 5,743 हैं। जो वोट मुस्तरद किए गए हैं वो ज़्यादा हैं और जो जीत का मार्जिन है वो कम है। आप अंदाज़ा लगाएं। अटक से मुस्लिम लीग नून के मलिक सुहेल खान ने 1,19,075 वोट हासिल किए हैं। उन्होंने परवेज़ इलाही की भांजी ईमान वसीम को जो 886 वोटों के फ़र्क से शिकस्त दी है। इसी हलके में मुस्तरद वोटों की तादाद 9,938 है। 9,938 वोट मुस्तरद हुए हैं, जबकि जो इससे कम मार्जिन से वो जीत गए हैं और ये वोट मुस्तरद होना भी एक पूरी साइंस है। NA-59 तलागंग चकवाल में मुस्लिम लीग नून के सरदार ग़ुलाम अब्बास ने 1,41,680 वोट लेकर अपने करीबी हरीफ PTI हमायत याफ्ता मोहम्मद रुमान अहमद को 1,29,716 वोट हासिल किए। जीत का मार्जिन है 11,964, जबकि मुस्तरद वोट हुए हैं 24,547। एक हलके से 24,000 वोट मुस्तरद कर दिए हैं और जो जीता है वो 11,000 के मार्जिन से जीता है। अच्छा, अब उसके बाद यही हाल रहा है मुल्तान में। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन है शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी जो इंतखाबात जीती हैं वो 7,000 के वोटों से उनको हराया गया है, जबकि जो वोट मुस्तरद हुए हैं वो 13,000 से ज़्यादा हैं और 16 लाख वोट मुस्तरद किए हैं इन्होंने इस साल। 16 लाख वोट मुस्तरद किए पूरे पाकिस्तान में। जो 6 करोड़ लोगों ने वोट दिए उसमें से 16 लाख वोट मुस्तरद हैं जो मुस्तरद किए गए हैं। अब ये एक तरीक़ाकार हम पढ़ते आए हैं कि किस तरीके से जो धांधली का एक निज़ाम है। फॉर्म 40 कुछ तो वो केसेस हैं ना जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो केस जहाँ पर फॉर्म 45 में वो जीत चुके, फॉर्म 47 में उनको हरा दिया गया। कुछ केस तो वो हैं, लेकिन कुछ केसेस वो हैं जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को वोट मुस्तरद करके हराया गया और उनकी जो हारने का मार्जिन है वो वोट मुस्तरद होने से बहुत कम है और इस तरीके से ये सारे का सारा जो निज़ाम है वो झुरलू फेरा गया है। अब हम आ जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की तरफ। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की जानिब से बेसिकली जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था 9 मई को इहाता इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए थे कि आप इहाता से, अदालत के इहाता से गिरफ़्तार नहीं कर सकते।
تو جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے اس وقت جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب تھے انہوں نے اس معاملے کو ابھی تک پینڈنگ رکھا ہوا ہے، لیکن جو جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب تھے ان کے پاس یہ معاملہ آیا اور انہوں نے پھر اس کے اوپر ایکشن لیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدالت کے احاطے سے کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ کسی سیشن عدالت سے، کسی کچہری سے، کسی مجسٹریٹ کی عدالت سے ملزم کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ یہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ عدالت عالیہ نے آئی جی اسلام آباد کو 2 دن میں گرفتاری سے متعلق SOPs بنانے کی ہدایت کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے خاتون ملزمہ کی گرفتاری سے متعلق کیس میں جسٹس ارباب محمد طاہر نے یہ بڑا حکم جاری کیا، جس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدالت کے احاطے سے کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ ہائی کورٹ، سیشن کورٹ اور جوڈیشل کمپلیکس کے احاطے سے کوئی ملزم گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ عدالت نے حکم دیا ہے کہ IG اسلام آباد سے میٹنگ کر کے اپنے SOPs بنائیں۔ عدالت نے SSP انویسٹیگیشن کو ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ SOP بنا کر عدالت کو آگاہ کریں۔ SSP انویسٹیگیشن نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ کے احاطہ سے اہلکار نے جو گرفتاری کی ہے اس پر میں شرمندہ ہوں۔ عموماً احاطہ عدالت سے گرفتاری نہیں ہوتی، پتہ نہیں اس کیس میں کیوں ہوئی۔ پولیس نے متعلقہ ASI کو معطل کر دیا ہے اور مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں۔ عدالت نے ریمارک دیا کہ آپ کو تکلیف دینے کا مقصد بتانا تھا کہ عدالت کے احاطے سے گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ خاتون تھی، جیسے ہی اس عدالت سے باہر گئی اسے گرفتار کر لیا گیا۔ فیکٹ آپ کو پتہ ہے مئی 2023 میں ہی کوئی FIR درج تھی۔ ہم نے پوچھا کہ کوئی اور کیس ہے تو بتایا گیا کوئی کیس نہیں ہے، باہر کوئی کیس نہیں، باہر گئی تو گرفتار کر لیا گیا۔ ایک مقدمے میں ہم ضمانت دے رہے تھے، ہم نے پوچھا بھی اس کے خلاف کوئی اور مقدمہ بھی ہے تو بتایا گیا کوئی مقدمہ نہیں ہے، باہر گئی تو باہر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ IG سے میٹنگ کریں اور SOPs بنا کر طے کریں۔ IG سے اور 2 دن کا وقت دیتے ہیں، ہدایات لے کر ہائی کورٹ کو آگاہ کریں۔ عدالت نے کیس کی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا کہ جمعرات تک SOPs بنائیں اور عدالت کو آگاہ کریں اور عدالت میرٹ کے اوپر ان ساری چیزوں کو دیکھے گی۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ بشرا بیگم کی جو درخواست تھی کہ مجھے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے، اور چونکہ یہ ایک بیانیہ بنایا گیا تھا کہ بشرا بیگم نے خود اپنے لیے اڈیالہ جیل کی بجائے بنی گالہ میں نظر بند ہونا پسند کیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں وہ 10 ماہ سے جیلوں میں ہیں۔ تو وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ بشرا بیگم کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کہاں لے کے جا رہے تھے، اور بشرا بیگم کی جو ہمشیرہ ہیں انہوں نے، ان کی جو سسٹر ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کو جس روم میں رکھا گیا ہے بنی گالہ میں، وہاں نہ کوئی ہوا کا بندوبست ہے، نہ روشنی کا بندوبست ہے، اور ان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ یہ ان کی جانب سے اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الزامات بھی لگائے گئے۔ عمران خان نے بھی صحافیوں کو کہا کہ بشرا بیگم کو اڈیالہ جیل منتقل ہونا چاہیے۔ پہلے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو درخواست دی گئی، جب انہوں نے کارروائی نہ کی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل کے لیے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی عدالت میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کل بشرا بیگم کی جو بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست ہے اس کے اوپر عدالت کل سماعت کرے گی اور کل عدالت اس کے اوپر فیصلہ بھی دے سکتی ہے۔ سراج الحق امیر جماعت اسلامی نے استعفیٰ دے دیا ہے بطور امیر جماعت اسلامی۔ سراج الحق آپ جانتے ہیں کہ جماعت اسلامی اس وقت گواہ بن چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پوری سپورٹ کر رہی ہے، اور اب تو صحافی یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ اب ان کو جماعت اسلامی کی بھی کوریج سے روک دیا گیا ہے، چونکہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور گواہی دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں۔ سراج الحق لوور دیر 1 سے قومی اسمبلی کے حلقے NA 6 سے کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ آزاد امیدوار جو PTI کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار تھے محمد بشیر خان، انہوں نے شکست دی سراج الحق کو۔ اب ایک سیاسی جماعت کا امیر ہو اور وہ انتخابات خود بھی ہار جائے اور اس کی جماعت بھی پورے پاکستان میں اکا دکا سیٹیں لے سکے، تو وہ ایسی جو جماعت ہے اس کے امیر نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور شکست کو تسلیم کیا۔ سراج الحق نے 52,545 ووٹ لیے تھے، جبکہ PTI کے آزاد امیدوار نے 76,295 ووٹ لیا تھا، اور اب پاکستان جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے استعفیٰ دے دیا ہے، جبکہ ان کی جانب سے مزید 3 لوگوں کو لیاقت بلوچ اور حافظ نعیم الرحمان کا نام گردش کر رہا ہے نئے امیر جماعت اسلامی کے لیے۔ جس طریقے سے حافظ نعیم الرحمان نے
اپنی شکست کو تسلیم کیا اور انہوں نے کہا کہ میرے حلقے میں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے، مجھے جو سیٹ دی گئی ہے میں ایسی سیٹ نہیں لینا چاہتا، میں خیرات میں کوئی سیٹ نہیں لینا چاہتا۔ بیسیکلی ان کا منہ بند کروانے کے لیے تاکہ مظاہرے نہ ہوں، اور ان کو ایک سیٹ دے دی تھی جس پر انہوں نے کہا کہ جب فارم 45 کے مطابق پی ٹی آئی جیت چکی ہے تو مجھے کیسے جتوا دیا گیا ہے، میں ایسی جیت قبول نہیں کرتا، اور انہوں نے اپنی جو سیاسی ہے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں اور عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے جو ایک دعویٰ کیا جاتا تھا کہ جہانگیر خان ترین کا ہاتھ ہے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جہانگیر خان ترین نے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا، پھر ہم نے دیکھا کہ بزدار کی حکومت گرائی اس وقت جہانگیر خان ترین کے گروپ نے، پھر ہم نے دیکھا کہ حمزہ شہباز کو ووٹ دیا اور وزیر اعلیٰ بنوایا جہانگیر خان ترین کے گروپ نے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی 9 مئی میں جو لوگ تھے ان کی پریس کانفرنس وہ آئی پی پی کے دفتر سے سامنے آتے تھے اور وہاں وہ پریس کانفرنس کرتے تھے، اور حتیٰ کہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی لیکن آئی پی پی کا حصہ نہ بنے تو ان کو بھی وہ فواد چودھری جیسے لوگ آج تک جیلوں میں ہیں۔ تو یہ ایک سارا ماضی اور یہ 2 سال کا گزرا ہے۔ اب صحافی کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین کو اس بات کی کہ انہوں نے اپنے حلقہ میں 2 پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو دستبردار کروایا اور پھر بھی وہ نہ جیت سکے، اور اون چودھری کو آپ جتوا سکتے ہیں، آپ علیم خان کو جتوا سکتے ہیں، ان دونوں حلقوں میں سٹے آرڈر ہو چکا ہے، لیکن اگر آپ ان کو جتوا سکتے ہیں تو صحافی کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین ان کا یہ گلہ تھا کہ مجھے کیوں نہیں جتوایا گیا۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ نواز شریف اور جہانگیر خان ترین تاحیات نااہل تھے، جس کی وجہ سے فیصلہ آیا اور تاحیات نااہلی کا قانون ہی سرے سے ختم ہو گیا، اور تاحیات نااہلی کو 5 سال نااہلی میں کیا گیا۔ اس میں ایک بندہ جس کے لیے یہ کیا گیا تھا وہ آج سیاست سے بھی اور استحکام پاکستان پارٹی کی جو چیئرمین شپ ہے اس سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ I would like to thank everyone who supported me in this election and want to offer my congratulations to my opponents. I have immense respect for the will of the people of Pakistan. کہتے ہیں میں عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرتا ہوں. Therefore I have decided to resign from my position of chairman IPP and step away from politics together. کہ جی میں آل ٹوگیدر کہ میں جی نہ صرف سیاست بلکہ میں عوام کی مینڈیٹ کو تسلیم کرتا ہوں، اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہوں، میں نہ صرف جو چیئرمین آئی پی پی کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں بلکہ میں سیاست کو بھی خیر بات کہتا ہوں۔ اس پر کامران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے تو بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، بھلے جیسے بھی حالات تھے چلیں استعفیٰ دے دیا۔ محمود خان اور پرویز خٹک کا غیرت دکھاتے ہیں، یہ کامران خان کے الفاظ ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔